وعلى هذا ترك اصحابنا، صفحہ نمبر 75 کی آخری لائن، یعنی 76 سمجھو۔ بات چل رہی تھی روات کی دو قسموں کی۔ راوی ایک قسم کے وہ ہیں جو علم و اجتہاد میں مشہور ہیں، ان سے جو بھی روایت آتی ہے اس روایت کو ہم بلا چور نچرا قبول کر لیتے ہیں، جبکہ صحیح ثابت ہونا چاہیے، اور قیاس کے مقابلے میں اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بات روات وہ ہیں جو ہے علم و اجتہاد میں زیادہ مشہور نہیں ہیں، علم حفظ میں عدالت میں ان کا بہت اونچا مقام تھا، ان کی روایت بھی ہم لیں گے، لیکن اگر قیاس کے وہ مقابلے میں آ رہی ہو تو اس کو ہم نہیں لے سکتے، کچھ نہ کچھ تو اس کی تعویل کریں گے، کچھ نہ کچھ اس کی تعویل کریں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ روایت آئی کہ جو ہے گرم پانی سے وضو کیا جائے، گرم پانی سے نہیں، آگ میں پکی ہوئی چیز سے وضو کیا جائے، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر گرم پانی سے کسی نے وضو کیا ہے تو کیا پھر سے اس کو وضو کیا جائے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ابن عباس نے جو رد کیا ہے وہ کیسے کیا ہے؟ قیاس کے ذریعے رد کیا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی حدیث کے مقابلے میں تو ضرور وہ حدیث سناتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو راوی علم اور عدالت میں، علم اور فقہ میں زیادہ مشہور نہ ہو، اجتہاد میں زیادہ مشہور نہ ہو، لیکن حفظ و عدالت میں مشہور ہوں، ان کی آنے والی روایت کو ہم قیاس سے غور و فکر کرنے کے بعد کوئی تعویل کریں گے، اسی وجہ سے کہتے ہیں وعلی ھذا ترک اصحابنا روایت ابی ہریرہ، اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو چھوڑ دیا ہے، فی مسئلۃ المسرات بالقیاس، مسرات کے مسئلے میں قیاس کے ذریعے۔ مسرات کس کو بولتے ہیں؟ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا لا تسر الابل والغنم، مت مسرات کرو اونٹ اور بکری کو، اونٹنی اور بکری کو۔ کیا مطلب ہے؟ مسرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچنے سے پہلے 2-3 دن تک دودھ نہیں دوہ کے اس کے تھنوں میں کیا کرنا ہے؟ دودھ کو جمع کرنا ہے، تاکہ خریدار آ کے دیکھنے کے بعد جب تھن دیکھیں تو وہ دودھ سے لبالب نظر آئے، دودھ سے بھرے ہوئے نظر آئے، تو بولتا ہے کہ بہت دودھاری بکری ہے، بہت دودھاری اونٹنی ہے، یہ سمجھ کر کیا کریں گا؟ وہ خرید لیں گا، بس بہرحال خرید لیں گے، لے کے چلے گیا۔ فمن ابتاعها بعد ذلك، حدیث کے الفاظ ہیں آگے، تو جس نے اس کو خرید لیا اس کے بعد، کتاب میں نہیں ہے یہ، میں حاشیہ پڑھ رہا ہوں، جس نے اس کو خرید لیا اس کے بعد، فهو بخیر النظیرین بعد ان یحلبها، تو وہ دو سہولت والوں میں سے، دو نظیرین میں سے ایک خیر کے ساتھ ہوگا۔ بخیر النظیرین مطلب دو اس کو سہولتیں ملیں گی، ان میں سے جو خیر ہے اس کے ساتھ رہے گا۔ کب؟ اس کو دوہنے کے بعد۔ ان رضیہ امسکہ، اگر وہ اس پر راضی ہے تو اس کو روک کے رکھ لے، ویسے اگر راضی ہے تو کیا کر لے؟ روک کے رکھ لے۔ وَإِن سَخَطَهَا رَدَّهَا، اور اگر وہ ناپسند کرتا ہے، ناراض ہے، تو اس کو رد کر دے۔ وَسَامٍ مِّن تَمْرٍ، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک سا کھجور کا واپس دے دے، ای مکان اللبن، یعنی دودھ کی جگہ میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب حدیث کا ترجمہ تو میں پڑھ دیا، اب اس کا مفہوم سنو۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اونٹنیوں کو، بکریوں کو، گایوں کو، بھینسوں کو مسرات مت کرو، یعنی ان کے تھنوں میں دودھ چھوڑ کر مت بیچو، کیونکہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ مان لو کسی نے اس کے باوجود بھی کر دیا، مسرات کیا کر لیا؟ کر دیا، تو اس کے بعد خریدار لے کے چلے گیا، لے کے جا کے دودھ دوہرا، انہیں آج دوہا، شام میں دوہا، تو ماشاءاللہ سے 4 لیٹر آ گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن جو ہے تھن بالکل خالی ہے، آدھا لیٹر آ رہا، صبح آدھا شام آدھا، تو اب اس کو نقصان ہو گیا نا، خریدار کو کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ اب انہیں کیا کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 باتیں ہیں، 2 سہولیاتیں ہیں۔ 2 بخیر النظیرین کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک خیر کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ پسند کرتا تو رکھ لے، چلو بھائی دودھ کما رہا، کوئی بات نہیں ہے تو رکھ لے، تمہیں رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ دوسری چیز نہیں میرے کو رکھنا نہیں ہے، واپس کرنا ہے، تو کیا کر دے؟ واپس کر دے، واپس کرنا تو واپس کر دے، اور ساتھ میں جو ہے ایک سا کھجور بھی دے دے۔ وہ ایک سا کھجور کیوں؟
ایک سا کھجور اس لیے کہ دودھ دو لیا نا بھائی کل پرسوں، کل شام میں ہو صبح میں ہو، یا 2 دن تک دودھ اچھا آیا تو 2 دن یا 1 دن دودھ دو لیا، اس کے مقابلے میں کیا دے دے؟ ایک سا کھجور دے دے۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ تو ہمارے مصنف کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ دینا تھا نا اس حدیث کو، تو مخالف قیاس ہے یہ، اور بیان کرنے والے علم اور اجتہاد میں مشہور نہیں ہے، یہ حدیث نقل کرنے والے مشہور نہیں، اور یہ مخالف قیاس ہے۔ مخالف قیاس کیوں ہے؟ مخالف قیاس اس لیے ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو ہے دودھ کو کیا کرو؟ دو لینے کے بعد اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اسی حالت میں رکھ لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو واپس کرو، لیکن ایک سا کھجور دو کیوں فرمایا؟ جو دودھ دو لیا وہی دودھ واپس دو بولنا تھا، جو دودھ دو لیا ہے وہ دودھ واپس دے دو، یا یہ بولنا تھا کہ اس دودھ کی قیمت دے دو۔ یہ تو ہے قیاس، لیکن ایک سا کھجور سے اس کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا، ایک سا کھجور سے اس کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا۔ اگر دودھ جو ہے مان لو کہ صرف صبح میں 1 لیٹر شام میں 1 لیٹر چاہیا ہے، دودھ کم ہو گیا، انہیں جو ہے کھجور زیادہ دینا پڑ رہا، اس کو کھجور زیادہ دینا پڑ رہا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ انہیں زیادہ بکری دی اونٹنی دی ہوں گی، لیکن کھجور جو ہے کم تھے، اس کا ایک سا کھجور کی قیمتیں کم ہے، تو یہ جو ہے برابری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تیسری چیز یہ بھی رہتی کہ انہیں وہاں پر لے آ کے رکھ لیا اپنے پاس، تو پھر چارہ بھی کھلایا، پھر وہ چارے کا کیا؟ اس کا بھی اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس حدیث کو کیا کہا گیا ہے؟ مخالف قیاس کہا گیا ہے۔ چنانچہ ہم نے چونکہ راوی بیان کرنے والے علم اور اجتہاد مشہور نہیں ہیں، لہذا ان کی بیان کرتا ہے اس حدیث کو ہم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، یا تعویل کر دی۔ تعویل کیا کی؟ ہم نے فرمایا کہ اس خاص واقعے کے اندر ان کو جو دودھ آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ دودھ کتنا تھا، تو انہوں نے بولے کہ وہ دودھ جو ایک سا کھجور کی قیمت کے برابر تھا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دودھ استعمال کر لیا نا تم، اور کر لیا تو ایک سا کھجور بھی اس کو دے دو، کیونکہ اس کا دودھ تھا، تم استعمال کر لیے، اس کا دودھ تھا کر لیے، ایک سا کھجور ساتھ میں دے دو، اور تمہارے پیسے تم جو ہے جتنے بھی ہیں واپس لے لو۔ یہ حدیث میں خاص طور پہ فرمایا گیا ہوگا، عام حالات میں حدیث نہیں ہے، یہ آناف بولتے ہیں۔ تو کتاب میں تو صرف اتنا ہے، وَعَلَى هَذَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا روایت ابی ہریرہ فی مسألۃ المسرات بالقیاس، اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے چھوڑ دیا مسرات کی حدیث کو قیاس کے ذریعے۔ اب تم کو امتحان میں پوچھا سکتا ہے یہ مسرات والی حدیث کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، سناؤ، اور اناف کیا کہتے ہو وہ جواب دو۔ یہ پورا بولنا پڑتا جو میں جب سے تقریر کر رہا تھا، آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اب آگے چلو۔ وہ بھی اعتبار اختلاف احوال الرواة قلنا شرط العمل بخبر الواحد الا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة والا يكون مخالفا للظاہر۔ روات کے احوال کے اختلاف کے اعتبار سے خبر واحد کی بحث چل رہی ہے۔ خبر واحد میں راویوں کی 2 قسم بیان کی گئی ہیں، ایک معروف علم و اجتہاد، اور دوسرے جو معروف حفظ و عدالت، وہ علم و اجتہاد مشہور نہیں تھے۔ انہی راویوں کے احوال کے اختلاف کے اعتبار سے، راوی الگ الگ رہتے ہیں، تو ان کے احوال کے اختلاف کے اعتبار سے ہم نے کہا خبر واحد پر عمل کرنے کی کچھ شرائط ہے۔ خبر واحد پر عمل کرنے کے کچھ شرائط، خبر واحد آئی فوراً عمل کر لینا ایسا کوئی ضروری نہیں رہتا ہے، یہ شرطوں کے تحت آئی تو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی شرط اگر جو ہے موقوف ہو گئی تو خبر واحد کی حدیث ہونے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ خبر واحد کے تو شرط العمل بخبر الواحد، تو ہم نے کہا عمل کی شرط خبر واحد پر یہ ہے کہ اللہ یکون مخالفا للکتاب والسنت المشہورہ، کہ وہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ خبر واحد کے مضبوط حدیث ہونے اور دلیل ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کی وہ سنت مشہورہ، یہ خود سنت ہے نا، کتاب اور سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو۔ کتاب اللہ میں ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے، خبر واحد جو ہے اس کا بالکل الٹ بتا رہی ہے، تو کتاب اللہ کے مخالف ہے نہیں ہے، تو کتاب اللہ کے مخالف رہے تو خبر واحد کو کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو، سنت مشہورہ کا مطلب خبر مشہور کے نہ ہو مخالف کتاب اللہ کے و سنت المشہورہ اور سنت مشہورہ کے، وَأَلَّا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلظَّاہِرِ، اور یہ کہ وہ ظاہر کے مخالف نہ ہو، ظاہر کے مخالف نہیں تھے، ایک دم ظاہری معاملہ ایک ہے مگر خبر واحد کچھ الگ بتا رہی ہے، ایک دم ظاہری معاملہ ایک ہے،
ظاہری معاملے کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کا جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، اس قانون کے تحت ایک چیز ہے موجود، سب تسلیم کرتے ہیں اس کو، لیکن خبر روایت کچھ الگ بتا رہی ہے تو اس کو ظاہر کے خلاف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ چنانچہ اور یہ کہ نہ ہو وہ ظاہر کے مخالف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکثر لکم الاحادیث بعدی، تمہارے لیے حدیثیں میرے بعد زیادہ ہو جائیں گی، تمہارے لیے حدیثیں میرے بعد یعنی بہت سارے لوگ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں گے. فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ، جب روایت کی جائے تمہارے لیے میری جانب سے کوئی حدیث، فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، تو اس کو پیش کرو تم اللہ کی کتاب پر. فَمَا وَافَقَ فَاقْبَلُوهُ وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ، تو جو موافق ہے تو اس کو قبول کرو اور جو مخالف ہے تو اس کو رد کر دو. ٹھیک ہے. وتحقیق ذلك فيما روي عن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال كانت الرواة على ثلاثه اقسام، اور اس کی تحقیق سمجھ میں آ رہا تھا، اور اس کی تحقیق یعنی قبول کرنے کی اور رد کرنے کے بارے میں جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، اس کی تحقیق اس بارے میں جو مروی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے کہ قال كانت الرواة على ثلاثه اقسام، راویاں تین قسم کے تھے. راویاں نمبر ایک مومن مخلص صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرف معنی کلامہ، نمبر ایک مومن مخلص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، صحبت حاصل کی اور آپ کے کلام کے معنی پہچانا، آپ کے کلام کے معنی پہچانا. نمبر دو اعرابی جاء من قبیلۃ فسمع بعد ما سمع ولم يعرف حقیقت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجع الى قبیلته فروى بغیر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغیر معنی وهو يظن ان المعنى لا يتفاوت. دوسرے وہ بھی مومن ہیں لیکن عربی ہیں، آئے قبیلے سے، انہوں نے بعض باتیں سنی، جو کچھ سنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی، کلام کے معنی کی حقیقت نہیں سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنی نہیں سمجھا، لیکن سن لیا تھا تھوڑا بہت، پھر لوٹا اپنے قبیلے کی طرف تو روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے بغیر، روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ نقل کیے تھے اس نے وہ نہیں کیا، اس کو جو سمجھ میں آ گیا وہ بولنے لگا. فتغیر المعنی، تو معنی بدل گئے. وہ یظن ان المعنی لا تفاوت، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ معنی نہیں بدلے، معنی نہیں بدلے. یہ دوسری قسم کے راوی تھے. ایک تیسری قسم کا راوی تو بالکل منافق ہے. دوسری قسم کا راوی تو کیا ہے؟ بالکل منافق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا، اس نے اس کے اندر جو ہے تبدیلی کر کے کچھ کا کچھ کر دیا. ایسا بھی ہوا ہے، منافق ہے وہ. لم یعرف نفاقہ، اور ایک منافق تھا جس کا نفاق نہیں پہچانا جا سکتا. فروا ما لم يسمع وافطر، افطرا، تو اس نے روایت کیا وہ جو نہیں سنا اور جھوٹ باندھ دیا. فسمع منه اناس، تو اس سے کچھ لوگوں نے سنا. فظنوه مؤمنا مخلصا، تو اس کو لوگوں نے گمان کیا مومن مخلص. فروا ذلك، تو وہ اس کو دیکھے. واشتہر بین الناس، اور لوگوں میں وہ مشہور بھی ہو گئی، لوگوں میں وہ یعنی وہ روایت منافق جو بیان کر رہا. فلهذا المعنى، اسی معنی کی وجہ سے وجب عرض الخبر علی الکتاب والسنت المشہورہ، تو واجب ہے خبر کو پیش کرنا کتاب اور سنت مشہورہ پر. آپ عرفان میں بولیں گے اس کا مطلب ہے کہ پوری حدیثوں میں شک پیدا ہو جائیں گا نا. وہ شک نہیں پیدا ہونا بول کے ہمارے علماء ٹھہرے، شک نہ پیدا ہونا بول کے ہی لوگ کھڑے ہو گئے جو ہے کانٹ چھانٹ کرے کہ کون سی حدیث کتاب و سنت کے مطابق صحیح ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے سمجھے. اور اگر اس میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، کتاب اللہ کے بالکل خلاف بتا رہی ہے وہ، یا سنت مشورہ کے خلاف بتا رہی ہے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ منافق کی چال ہے. یہ کیا ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے. وَنَذِيرُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتاب. اچھا اب کتاب اللہ پہ پیش کرو، بولے نا حدیث کو کیا کرنا چاہیے؟ تو عرض پیش کرنے کی نظیر کتاب اللہ پر. فی حدیثی مس الذکری، مس ذکر کی حدیث میں. مس ذکر کیا ہے؟ ذکر وہ تو معلوم نا، ہاں ذکر کو چھو لیے تو کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا، بلکہ ایک حدیث میں ہے ذکر کو چھو لیے تو ایک حدیث میں ہے. اب اس کو پیش کرتے ہیں کتاب اللہ پر.
فیما یروا عنہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، تو جس نے جو ہے چھوا اپنے ذکر کو تو وہ چاہیے کہ وضو کر لے. سمجھ میں آیا تھا؟ فعرضناہ علی الکتاب، تو ہم نے جو ہے اس کو پیش کیا کتاب پر. ہم نے اس کو کیا کیا؟ فخرج مخالفا لقول تعالی، تو وہ مخالف نکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، وہ مخالف نکلی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں چند لوگ ہوتے تھے جو پسند کرتے تھے کہ خوب پاکی حاصل کریں. اگر ذکر کو چھونا، اگر ذکر کو چھونا ناقض وضو ہے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ذکر کو چھونا ناقض وضو ہے تو وہ ناپاکی ہے، بولے صاحب وہ کیا ہے؟ ناپاکی ہے. لیکن ذکر کو چھو کر ڈھیلے کے استعمال کو یا جو پتھر کے استعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو پاکی حاصل کرتے ہیں، جو پاکی حاصل کرتے ہیں. حدیث تو بتاتی ہے ذکر کو چھونے سے جو آدمی ناپاک ہو رہا ہے، آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ جو ہے ڈھیلے سے صفائی کرنے والے کیا ہے؟ پاکی حاصل کرتے ہیں. تو ذکر کو چھونا وضو کو نہیں توڑتا، ناپاک کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ذکر کو چھو کے کبھی کبھی پاک کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ پاک کیا جاتا ہے. ایسے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں چند لوگ ایسے ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں. فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پتھروں سے استنجا کرتے تھے، پتھروں سے. ثم يغسلون بالماء، پھر وہ پانی سے دھوتے تھے. ولو كان مس الذکر حدثا لكان هذا تنجیسا لا تطہیرا، اگر مس ذکر حدث ہوتا، مس ذکر ہوتا تو وہ ہو جاتی یہ تنجیس، یعنی نجاست کرنا ہوتا نہ کہ پاک کرنا. تو ذکر کا چھونا پاک کرنے والا عمل ہے، ناپاک کرنے والا عمل نہیں ہے. سمجھا؟ کتاب اللہ کے خلاف آئی ہے حدیث. وقضا قول علیہ السلام، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. ایک حدیث میں جس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی بھی عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کر لے گی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل. تو یہ ہم کو جو ہے اس کو بھی پیش کر کے دیکھنا ہے آیت مبارکہ پر. تو ہم نے آیت مبارکہ پر پیش کر کے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تم عورتوں کو مت روکو، تم عورتوں کو مت روکے وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں. پھر اوپر کی حدیث میں عورتوں کو بولا گیا ہے کہ تم اپنے ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، نکاح ہوتا ہی نہیں. پھر نیچے آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ ولی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک میں ایسا معلوم ہو رہا ہے، ایک میں ویسا معلوم ہو رہا ہے. تو آیت مبارکہ پر ہم جو ہے اعتماد کریں گے اور یہ بولیں گے کہ حدیث میں جو ہے کہیں راوی سے کچھ چوک ہو گئی ہے، یہ بیان کرنے والوں سے کہیں کچھ رہ گیا ہے. یا تعویل کریں گے، تعویل یہ بولیں گے کہ اس کا نکاح باطل ہے. باطل کا مطلب یہ ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے، بیکار ہے. اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیکار. ایسا نہیں کرنا، ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا. بولتے نہیں بولتے ایسا مفہوم بولیں گے، لیکن اگر کر لیا تو ہو جاتا ہے. تو یہ مخالف نکلی اللہ تعالیٰ کے قول فلا تعذروہن، تم ان کو مت روکو کہ نکاح کرے وہ اپنے شوہروں سے. فإن الکتاب یوجب تحقیق النکاح منہن، اس لیے کہ کتاب اللہ ثابت کرتی ہے نکاح کے ثابت ہونے کو، واجب کرتی ہے نکاح کے ثابت ہونے کو ان سے، عورتوں سے. ومثال العرض علی الخبر المشہور، اچھا کتاب اللہ پر پیش کر کے دیکھیں دو مثالیں آگے. اب خبر مشہورہ میں پیش کرنے کی مثال، مثال العرض علی الخبر المشہور، خبر مشہور پر پیش کرنے کی مثال روایت القضاء بشاہد و یمین، قضاء کی روایت ایک گواہی اور ایک قسم سے. فإنه خرج مخالفا لقول علیہ السلام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. ایک مشہور حدیث ہے، اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جب عدالت میں معاملہ چلا جائے تو جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری گواہ پیش کرنا. جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے تو کتنے گواہ پیش کرنا انہیں؟ دو. وہ دو گواہ اگر انہیں پیش نہیں کر سکا تو منکر پر جو ہے کیا ہے؟ مالی معاملات میں قسم کھانا ہے. منکر جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، مدعا علیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو انکار کرتا. مثال کے طور پر اس کے پاس فون ہے، وہ فون کے بارے میں دعویٰ کرے جا کے یہ فون میرا ہے، تو انہوں گواہ پیش کرنا، ان کا دو گواہ پیش کرنا. وہ دو گواہ پیش نہیں کر سکے تو جو ہے آپ کا دعویٰ خارج ہو جاتا. وہ خارج ہونے سے پہلے ان سے پوچھتے اقرار کرو میں تم یہ فون تمہارا ہے، یہ اقرار کرتے. قسم کھا سکتے، بالکل قسم کھا کے بولتے یہ فون میرا ہی ہے. انہوں قسم کھا کے بولتے ان کا دعویٰ خارج ہو گیا. یہ ہے مشہور حدیث البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. لیکن ایک دوسری حدیث آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ روایت کرنے والے حفظ و عدالت میں تو ٹھیک تھے لیکن علم اور اجتہاد مشہور نہیں تھے صحابی.
انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 2 گواہ نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس 2 گواہ تو 1 گواہ ہے اور 1 قسم ہے، تو بات کافی ہے. ایک گواہ ہے قسم. بات کافی. کیا مطلب ہے؟ اب انہوں دعویٰ کرے ان کے خلاف، عدالت کو پہنچے، گواہ پیش کروے، ایک آدمی کو لائے، عدالت بولتی کہ اسلامی شریعت میں 2 گواہ ضروری، 2 گواہ کو لائیے. تو انہوں بول رہے جو ہے ایک حدیث شریف ہے، وہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 گواہ اور 1 قسم سے جو ہے میرا دعویٰ صحیح ہے. میرے پاس 1 گواہ ہے، گواہی دو، میں یہ فون میں رہا، اب گواہی دے دیے، دوسرا گواہ نہیں ملا تھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فون میں رہا ہے. تو یہ ہے حدیث شریف. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 گواہ اور 1 قسم کافی ہے. لیکن سنت مشہورہ کے خلاف ہے یہ حدیث، سنت لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. وہ بھی اعتبار هذا المعنى قلنا خبر الواحد اذا خرج مخالفا للظاہر لا يعمل به. اسی معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا، اسی معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ خبر واحد جب وہ ظاہر کے مخالف نکلے لا يعمل به تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. خبر واحد ظاہر کے مخالف نکلے تو اس پر عمل، ظاہر جو ہو رہا ہے اس کے مطابق رہنا چاہیے، ظاہر کے خلاف بھی اگر خبر واحد بتا رہی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. بس کل ختم کر دیں گے پورا. وآخر دعوانا الحمدللہ. کتاب یہاں